ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 3/3/2023 بروز جمعہ بعد نماز عشاء سرزمین ضلع باگلکوٹ بڑگی تعلقہ جامعہ دعوت اللہ ایجوکیشن ٹرسٹ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی جو علی پبلک اسکول کے فاؤنڈر ہیں، جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے رکن شورا میں سے ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن ہیں۔ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کے جو رفقا حضرت مولانا اسامہ صدیقی صاحب ندوی جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے استاد محترم اور حضرت مولانا شعیب صاحب ندوی جامعہ اسلامیہ بھٹکل، اور جامعہ اسلامیہ کے اندر تقریباً 800 طلباء زیر تعلیم ہیں جو ندوۃ العلماء کی سب سے بڑی شاخ ہے۔ تقریباً 2000 طلباء جامعہ اسلامیہ کے اندر اس شاخ کے ذریعے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان ماسٹر عبدالسمیع صاحب جو انگریزی اور کنڑا کے استاد محترم ہیں، اس وقت ہمارے جامعہ کے اندر ابو شمع قاضی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد الیاس صاحب ندوی بھٹکلی اس وقت علی پبلک اسکول جو پورے صوبے کرناٹک میں مشہور ہے، حضرت آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ایک رکن ہیں۔ تو ناظرین سے میں اور حضرت سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ضلع باگلکوٹ کے لیے، صوبے کرناٹک کے لیے ہمارے اس چینل کے ذریعے سے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں اور ہمارے صوبے کے اندر بھی، کہ ہم اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان کسی طرح بچا کر لے جائیں، اس لیے کہ اسلام دشمن طاقتوں کے نشانے پر ہمارے دلوں کے اندر اسلام کی، ایمان کی، غیرت ایمانی کی جو چنگاری ہے اس کو بجھانے کی فکر اور منصوبہ بندی ہے۔ اسی کے لیے ایک پلان بنا ہے نظام تعلیم کے ذریعے، نصاب تعلیم کے ذریعے، مختلف قوانین کے ذریعے، کہ مسلمانوں کو نام کا مسلمان رہنے دیا جائے اور اسلام پر سے ان کے اعتماد کو ختم کر دیا جائے، شکوک شبہات کے اندر نئی نسل کو مبتلا کر دیا جائے، اور بڑی حد تک جو ہے یہ اسلام دشمن طاقتیں اس میں کامیاب ہیں، اور ہمارے درمیان ایک اس وقت نسل ایسی تیار ہو گئی ہے ان کا دن بدن اسلام پر اعتماد کم ہو رہا ہے۔ اس کے اسباب پر ہم غور کرتے ہیں، اس کی محرکات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو آ رہی ہیں بے دینی کی، الحاد کی، ارتداد کی، وہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے ذریعے آ رہی ہے، اور بقول حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے بے دینی آتی ہے اسی طرح کے متبادل اختیار کر کے ہم بے دینی کو روک سکتے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 50 سال پہلے اس کی پیشن گوئی کی تھی کہ نئی نسل میں جو فکری الحاد آ رہا ہے وہ مشنری تعلیمی اداروں کے ذریعے آ رہا ہے، اور اس کا توڑ یہی ہے کہ ہم بھی ان کے مقابلے میں اسی انداز کے، اسی معیار کے عصری تعلیم کے ادارے بنائیں جہاں عصری تعلیم کے ساتھ اسلام کا نقش ان کے دلوں پر قائم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے ایک ایسا متبادل عصری تعلیم کا پیش کریں جو اسلامک بنیادوں پر ہو، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہمارے علماء کی سرپرستی ہی میں چل سکتی ہے اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔ تو جگہ جگہ اس وقت حالات جو ہیں اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان اسکولوں کے علاوہ بھی ہم کو مختلف مختصر مدتی کورسز اور پروگراموں کے ذریعے بھی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھنے والی ہمارے بچیوں اور بچیوں کو اسلام پر باقی رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ جیسے سنڈے کلاسز ہیں، ایوننگ کلاسز ہیں، چھٹیوں کے سمر کلاسز ہیں، آن لائن کورسز ہیں، فزیکل کلاسز ہیں، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو دنیا، یورپ اور امریکہ میں چل رہی ہیں، کم وقت میں کم خرچ کے ساتھ دین سے روشناس کرانے کی ہمارے ہندوستان میں بھی اور اس علاقے کے اندر بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ بس یہی وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑا چیلنج بھی ہے، اور امت کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے کہ غیر شعوری طور پر اسلام اندر سے جو کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے اس کا ہم جائزہ لیں، اور اثر نو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے ہوئے نئی نسل کا اسلام پر اعتماد بحال کریں، اور اس کے لیے حدود شریعت میں جو کچھ بھی وسائل اور اسباب ہو سکتے ہیں اس کو اختیار کرنے کی کوشش کی جائے۔
بہت شکریہ حضرت کا. حضرت سے اور میرا ایک چھوٹا سوال ہے کہ حضرت اس علی پبلک اسکول کی جو شروعات آپ نے بھٹکل کے اندر کی حضرت، اس کے کیا آئندہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ اپنے صوبے میں اور اپنے ضلع میں اپنے علاقے میں اس شروعات کو کرنے کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ علماء کی سرپرستی میں، دیندار جو ہے قائدین کی سرپرستی میں اس تحریک کو ملک کے ہر گوشے میں پھیلانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہمیں اجازت نہ ملے. ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کے حالات اس سے بدتر ہوں. تو اس وقت حالات کو دیکھتے ہوئے، موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، جتنی اسکولوں کا ہم اپروول لے سکتے ہیں، پرمیشن لے سکتے ہیں، بچیوں کے لیے علیحدہ، بچوں کے لیے علیحدہ، کیمپس بھی، حجاب کے ساتھ بھی اب بھی موقع ہے. اور اس سے فائدہ اٹھا کر ہم میکزیمم کوشش کریں کہ ہمارے مدارس کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں. اب نئی زمین حاصل کرنا اسکول والوں کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. 1 ایکڑ 2 ایکڑ سے کم پر جو ہے اسکول کی اجازت ملتی نہیں ہے. تو مدرسوں کے اندر بھی ایک کنارے پر جو ہے مدرسوں کی زمین دکھا کر ٹرسٹ یا سوسائٹی کی طرف سے جو ان کے پاس جو ہے الاٹ کی ہوتی ہیں، اس کو حکومت کو دکھا کر ایک مرتبہ پرمیشن لے لیں. اور چھوٹے پیمانے پر صحیح نرسری، LKG UKG کی کلاسز شروع کریں. اور 100% دین کے ساتھ عصری تعلیم کا جو بہتر سے بہتر انتظام ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں. تو اسکول قائم کرنا زیادہ دشوار نہیں. لوگ جسے ہوا بنا کے پیش کرتے ہیں نہیں ہے. آپ 10-20 بچوں کو جمع کریں نرسری کے، ان سے فیس لے کر وہیں پر ادا کر دیں اور اچھا ایک ماڈل پیش کر دیں گے. اچھے انگریزی بولتے ہیں، اسلامک لباس کے اندر، اسلامک ماحول کے اندر. اگلے سال LKG میں اس سے زیادہ بچے آ جائیں گے، پھر UKG میں آ جائیں گے. پھر ان کے لیے ہاسٹل کا نظام بنا 8ویں کے بعد، وہاں رکھ کر تعلیم کے ساتھ تربیت کا نظام، اسی کے ساتھ حفظ کا نظام، دینی تعلیم کا انتظام. یہ سب چیزیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات جلد مرتب ہوں گے اور یہ سب جو سازشیں اور منصوبے ہیں ناکام ہو جائیں گے. اگر ہم نے طے کر دیا کہ ہمیں ایمان پر رہنا ہے، ہماری نسلوں کو ایمان پر رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون جو ہے ہمیں اسلام سے روک نہیں سکتا. اور یہی چیز جو ہے ہمارے لیے جو ہے کارآمد اور مفید ہوگی. ہم اپنے طور پر طے کر دیں کہ مجھے رہنا ہے، میری نسلوں کو رہنا ہے. اس کے لیے جو بھی اسباب اختیار کرنے ہیں، مکاتب کے ذریعے، شبینہ اور صباحی پارٹ ٹائم کلاسز کے ذریعے، پری اسکولوں کے ذریعے، پھر مدارس میں دینی تعلیم کے ساتھ جو 10ویں اور 12ویں کی امتحانات ہے، اس کی گنجائش ہمارے پاس شریعت کے اندر ہے. یہ سب چیزیں بیک وقت جنگی پیمانے پر جیسے ہو سکتے ہیں، سب سے جو ہے ہم استفادہ کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا روشن ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ خیر. شکریہ حضرت. دعوت اللہ کا اور تمام اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ حضرت کا ممنون مشکور ہے کہ ہماری چھوٹی سی حقیقتی دعوت پر اپنا وقت نکال کر ہمیں کچھ قیمتی نصیحتیں کیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرت کا سفر آسان فرمائے، اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آپ کا سایہ میں تعدیر نصیب فرمائے، اور آپ کی جو خدمات اور آپ کے جو جذبات اس وقت چل رہے ہیں وہ سارے سے ہم اپنے علاقے سے اور اپنی بستی سے اس کا استفادہ کرنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.